بسم اللہ الرحمن الرحیم وحکم الظاہر والنص وجوب العمل بہما عامین کانا او خاصین مع احتمال ارادت الغیر۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 133 ہے، اور متقابلات سے متعلق جو فصل چل رہی ہے اس میں ظاہر اور نص کی تعریف اور مثالیں آپ نے پڑھ لیں۔ یہاں سے ظاہر اور نص کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور نص دونوں میں سے ہر ایک کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، چاہے وہ عام ہوں یا خاص۔ ہاں، اس میں غیر کے مراد لینے کا احتمال رہتا ہے، یعنی ارادہ غیر کے احتمال کے ساتھ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے مجاز کا حقیقت کے ساتھ ہے، یعنی حقیقت پر عمل کیا جاتا ہے لیکن مجاز کے مراد لینے کا احتمال رہتا ہے۔ اسی طرح سے ظاہر عام ہو، اس پر عمل کیا جائے گا لیکن اس میں تخصیص کا احتمال باقی رہتا ہے۔ نص اس پر عمل کیا جائے گا لیکن اس میں تعویل کا احتمال باقی رہتا ہے۔ تو احتمال تعویل و تخصیص کے ساتھ ان میں سے ہر ایک پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ ہے ظاہر اور نص کا حکم۔ اب اس بنیاد پر بعض احکام بتائیں گے۔ وہ حکم الظاہر والنص وجوب العمل بہما، اور ظاہر اور نص کا حکم ان پر عمل کا واجب ہونا ہے، عامین کانا او خاصین، یہ دونوں عام ہوں یا خاص ہوں، مع احتمال ارادت الغیر، ارادہ غیر کے احتمال کے ساتھ۔ ارادہ غیر مطلب تخصیص ہے، تعویل ہے، اس کے احتمال کے ساتھ۔ وَذَلِكَ بِمَنزِلَةِ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ، اور وہ یعنی ظاہر اور نص میں سے ہر ایک ارادہ غیر کے احتمال میں ایسے ہی ہے جیسے مجاز حقیقت کے ساتھ، کہ حقیقت پر عمل ہوتا ہے لیکن مجاز کا احتمال باقی رہتا ہے۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، اِذَا اشْتَرَى قَرِيبَهُ حَتَّى عَتَقَ عَلَيْهِ یکون ہوا معتقاً ویکون الولاء لہو۔ جب کوئی شخص اپنے ذو رحم محرم کو خرید لے، قریبہ سے مراد ذو رحم محرم ہے، جس کا بیان آپ نے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من ملکا ذا رحم محرم منہ عتق علیہ۔ تو یہاں قریب سے مراد وہی ذو رحم محرم ہے۔ تو جب کوئی آدمی اپنے ذو رحم محرم کو خرید لے، مثلا بھائی کو، باپ کو یا بیٹے کو، تو ظاہر بات ہے وہ خرید لے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں وہ خریدنے والا موتق ہوگا، یعنی آزاد کرنے والا قرار پائے گا، اگرچہ ذو رحم محرم کے آزاد ہونے میں اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے، اس نے آزاد نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے خریدنے کی وجہ سے اس کی ملکیت ثابت ہوتے ہی وہ خود بخود آزاد ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی خریدنے والے کو موتق کہا جائے گا، آزاد کہا جائے گا، اور ولا اس خریدنے والے کو ملے گا۔ ولا کا مطلب ہوا کہ جسے آزاد کیا گیا ہے اس کا مال، موتق کا مال یہ ولا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کا وارث نہیں ہے، کوئی عصبہ نہیں ہے، اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے، تو اس کا جو کچھ بھی مال ہوگا آزاد کرنے والا پائے گا۔
تو جو ولا ہے یعنی اس کا جو اس طرح کا بچا ہوا مال ہے وہ آزاد کرنے والا پائے گا۔ یہاں آزاد کرنے والا اس کا وہ قریبی عزیز ہے جس نے اسے خریدا ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا، اذا اشترى قریبہ حتی عتق علیہ، جب آدمی اپنے قریب یعنی ذو رحم محرم کو خرید لے یہاں تک کہ وہ اس پر آزاد ہو جائے، یکون ہوا موتقن، تو وہ خریدنے والا مالک یہ موتق ہوگا، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ، اور ولا جسے آزاد کیا گیا ہے یا اس صورت میں جو آزاد ہو گیا ہے اس کا ولا یہ اس کا مال آزاد کرنے والے کے لیے ہوگا، مشتری کے لیے ہوگا۔ تو اب دونوں کا حکم بیان کر دیا گیا، عام ظاہر کا بھی اور نص کا بھی، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، لیکن یہ دونوں اگر باہم متعارض ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو ان دونوں میں جب تقابل ہوگا، تعارض ہوگا، تو دونوں میں فرق ظاہر ہو جائے گا کہ نص یہ قوی تر ہے اور ظاہر یہ قوی ہے، تو قوی تر پر عمل ہوگا اور قوی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی ظاہر اور نص میں اگر تعارض ہو، دونوں پر عمل نہ کیا جا سکے، تو ایسی صورت میں نص پر عمل ہوگا اور ظاہر کو ترک کر دیا جائے گا۔ اب اس کی مثال نیچے آپ دیکھیں، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاؤُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، اور ان دونوں کے درمیان یعنی ظاہر اور نص کے درمیان تفاوت اور فرق یہ ظاہر ہوگا مقابلے کے وقت، یعنی جب ظاہر اور نص میں تقابل ہو، تعارض ہو، تو فرق ظاہر ہوگا، کیونکہ جو اعلیٰ ہوگا، جو قوی تر ہوگا اسے مقدم رکھا جائے گا، اور جو ادنا ہوگا اس سے کمزور ہوگا اسے کیا ہے، ترک کر دیا جائے گا۔ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكِ، اور اسی لیے یعنی دونوں کے درمیان تفاوت ہے، اسی بنیاد پر یہ مسئلہ سامنے آیا کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طَلِّقِي نَفْسَكِ، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، گویا شوہر نے طلاق اسے تفویض کر دی، فقالت، تو یہ سن کر کے عورت نے کہا ابنتو نفسی، میں نے اپنے آپ کو بائنا کر لیا۔ تو اب آپ دیکھیں ابنتو نفسی کا ظاہر کیا ہے کہ طلاق بائن واقع ہو، کیونکہ اس نے ابنتو نفسی کہا، طلقتو نفسی نہیں کہا بلکہ ابنتو نفسی کہا، تو ظاہر ہے کہ طلاق بائن واقع ہو، لیکن یہ نص ہے طلاق یعنی مطلقاً طلاق کے بارے میں، اور اس کا تقاضا ہے طلاق رجعی۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ ابنتو نفسی یہ جواب ہے طلقی نفسکے کا، اور جو جواب ہوتا ہے وہ سوال کے مطابق ہوتا ہے، تو جو اس نے طلقی نفسکے کہا ہے تو اس میں جو اختیار دیا ہے، جو تفویض ہوئی ہے، یہ طلاق رجعی کا اختیار دیا گیا ہے، اسی کی تفویض ہوئی ہے، اور اسی کے جواب میں اس نے ابنتو نفسی کہا، تو معلوم ہوا کہ جس کی تفویض ہوئی ہے اسی پر اس نے عمل کیا، تو اس لیے یہ نص ہے طلاق میں اور ظاہر ہے بینونت میں، دونوں میں تعارض ہوا تو یہاں طلاق رجعی واقع ہوگی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَكِ، اور اس لیے اگر مرد نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے، تو اس عورت نے کہا ابنتو نفسی، میں نے اپنے کو بائنا کر لیا، یقع الطلاق رجعیا، طلاق رجعی واقع ہوگی، لأن ھذا نص فی الطلاق، اس لیے کہ عورت کا قول ابنتو نفسی یہ طلاق کے سلسلے میں نص ہے، ظاہر فی البینونت، اور بینونت کے حق میں یہ ظاہر ہے، فیترجح العمل بالنص، تو نص پر عمل کو ترجیح ہوگی، نص پر عمل یہ راجح ہوگا اور ظاہر کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہ ایک مثال ہو گئی، تعارض ہوا تو جو اعلیٰ ہے، قوی تر ہے، یعنی نص اس پر عمل کیا گیا اور ظاہر کو ترک کر دیا گیا۔ اب اسی کی دوسری مثال، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَهْلِ عُرَيْنَةَ اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا،
اور یوں ہی نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد اہل عرینہ کے لیے کہ ان کے پیشاب اور دودھ پیو۔ واقعہ کیا ہے کہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے تو وہاں کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے، ان کے رنگ پیلے پڑ گئے اور پیٹ پھول گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مدینہ شہر سے باہر چلے جاؤ جہاں صدقے کے اونٹ رہتے ہیں، وہاں جاؤ، ان کا پیشاب اور دودھ یہ دونوں ملا کر کے پیو۔ وہ وہاں گئے اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئے، ان کے جو پیٹ پھول گئے تھے وہ بھی اپنی حالت پر آ گئے، رنگ جو بدل گئے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے، گویا وہ صحت مند ہو گئے۔ باقی آگے اور بھی کچھ ان سے متعلق مسائل ہیں، وہ جو یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نفس واقعہ بیان کر دیا صرف۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اہل عرینہ سے اشربوا من ابوالہا والبانہا، یعنی تم لوگ صدقے کے جو اونٹ ہیں ان کا پیشاب اور دودھ یہ پیو۔ نصٌ فی بیان سبب الشفا، تو یہ قول سبب شفا کے بیان میں نص ہے، یعنی یہ حضور نے ارشاد کیوں فرمایا تھا؟ سبب شفا کو بیان کرنے کے لیے کہ یہاں بیمار ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، وہاں جا کر کے ایسا کریں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ حدیث جو لائی گئی سبب شفا کے بیان کے لیے، تو یہ نص ہے سبب شفا کے بیان میں۔ وَظَاهِرٌ فِي اِجَازَتِ شُرْبِ الْبَوْلِ، اور شرب بول کی اجازت میں یہ ظاہر ہے، یعنی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا مباح ہے، جائز ہے، اس کی اجازت ہے، یہ ظاہر ہے اس بارے میں۔ تو یہاں اس حدیث میں دو چیزیں ہوئیں کہ یہ نص ہے سبب شفا کے بیان میں، اور ظاہر ہے شرب بول کی اباحت میں، اجازت میں۔ یہ ایک قول ہوا نبی کریم علیہ السلام کا۔ وقولہ علیہ السلام استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اکثر عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ یہ حدیث پیشاب سے احتراز کے واجب ہونے میں نص ہے، یعنی یہ حدیث جو لائی گئی ہے وہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ جو نہیں بچے گا تو اس کے لیے بہت ممکن ہے کہ وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث نص ہے پیشاب سے احتراز کے واجب ہونے میں۔ تو جو حدیث پہلے آپ نے سنی اہل عرینہ سے متعلق جو تھی، وہ ظاہر ہے شرب بول کی اباحت اور اجازت میں، اور یہ دوسری حدیث نص ہے پیشاب سے احتراز کے واجب ہونے میں۔ تو اب دونوں میں تعارض ہوا، اگر پینے کی اجازت ہوگی تو ظاہر بات ہے بچنے کا حکم نہیں ہوگا، اور بچنے کا اگر حکم ہے تو پینے کی اجازت نہیں ہوگی، تو اس ظاہر اور نص میں تعارض ہوا۔ تو آپ نے ضابطہ پڑھ لیا ہے کہ نص کو ترجیح ہوگی ظاہر پر، لہذا پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا واجب قرار دیا جائے گا، اور پیشاب پینا سرے سے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ یہ نص ہے پیشاب سے وجوب احتراز میں۔ فَيَتَرَجَّحُ النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ، تو نص کو ترجیح ہوگی ظاہر پر۔ فَلَا يَحِلُّ شُرْبُ الْبَوْلِ اصلا، تو سرے سے پیشاب پینا حلال نہیں ہوگا، یعنی کسی بھی صورت میں پیشاب پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ دو مثالیں ہو گئیں، ایک تیسری مثال اور تفاوت کی۔
اور تعارض کی صورت میں جو تفاوت سامنے آتا ہے۔ وقولہ علیہ السلام، اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، ما سقطہ السماء ففیہ العشر، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشر کے بارے میں پوچھا گیا کہ کس چیز میں عشر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے آسمان سیراب کرے، یعنی جو چیزیں بارش سے سیراب ہو جاتی ہیں اس میں خود سے پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اس میں عشر ہے، یعنی اس سے جو پیداوار ہو اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا، یہ عشر واجب ہے اس میں۔ تو یہ ما سقطہ السماء ففیہ العشر، یہ نص ہے بیان عشر میں، یعنی عشر کس چیز میں ہے اس کے بیان کرنے کے لیے یہ حدیث لائی گئی، تو یہ نص ہے بیان عشر میں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا ایک دوسرا ارشاد ہے، لیسا فی الخضروات صدقہ، یعنی سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سبزیوں کے بارے میں سوال کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لیسا فیہا شیء، یعنی سبزیوں میں کچھ نہیں ہے، خضراوات میں صدقہ نہیں ہے۔ تو سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، صدقہ کا ایک معنی ہوتا ہے زکوٰۃ، صدقہ کا ایک معنی ہوتا عشر، صدقہ ایک ہوتا ہے جو نفلی ہو، تطوع کے طور پر ہو۔ تو صدقے میں مختلف وجوہ کا احتمال ہے، تو کہا گیا کہ صدقے سے مراد یہاں زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ پیداوار نہ ہو بلکہ کوئی تجارت کے لیے رکھتا ہو اور نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس میں زکوٰۃ تو ہے ہی ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہاں صدقے سے مراد یہ عشر ہے، تو سبزیوں میں عشر نہیں ہے۔ تو پہلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی آسمان سے سیراب ہو، بارش کے پانی سے سیراب ہو، اس میں عشر ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سبزیوں میں عشر نہیں ہے۔ تو اب دونوں میں تعارض ہوا، تو اول کو یہاں ترجیح ہوگی ثانی پر۔ اول کیا ہے؟ ما سقطہ السماء ففیہ العشر، یہ نص ہے بیان عشر میں، اور لیسا فی الخضروات صدقہ یہ نص نہیں ہے بلکہ مؤول ہے نفی عشر میں، کیونکہ اس میں کئی چیزوں کا احتمال ہے، اس میں سے ایک احتمال کو بیان کیا گیا، تو اب ظاہر بات ہے یہ مؤول ہے، اور نص یہ قوی تر ہے، اسے ترجیح ہوگی۔ لہٰذا سبزیاں ہوں یا کوئی اور چیز ہو، کوئی اور غلہ ہو جو جس کی پیداوار لوگ کرتے ہیں، تو اس میں اگر وہ آسمان کے پانی سے سیراب ہو تو اس میں عشر ہے۔ وقولہ علیہ السلام، اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد، لیسا فی الخضروات صدقہ مؤول فی نفی العشر، کہ خضراوات میں یعنی سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، یہ نفی عشر میں مؤول ہے۔ کیوں مؤول ہے یہ؟ لأن صدقۃ تحتمل وجوہا، اس لیے کہ صدقہ چند وجوہ کا محتمل ہے، چند وجوہ کا احتمال رکھتا ہے، یعنی زکوٰۃ کا بھی، عشر کا بھی، تطوع کا بھی۔ تو یہاں تعویل کے ذریعہ عشر کی نفی مراد دی گئی، جو ظاہر بات یہ نص یہ کمزور ہے، فَيَتَرَجَّحُ الْأَوَّلُ عَلَى الثَّانِي، تو یہاں اول کو یعنی نص کو ترجیح ہوگی ثانی پر، یعنی جو نفی عشر ہے اس پر کیا اسے ترجیح ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ جو کچھ بھی پیداوار ہو، چاہے وہ سبزی ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور غلہ ہو، اس میں عشر دینا ہوگا اگر وہ آسمان کے پانی سے سیراب ہو۔ تو یہ ظاہر اور نص کا حکم بھی بیان ہو چکا، اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ مفسر اور محکم پڑھیں گے۔